السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں۔ مائی ینگ فالوورس، فرینڈس اینڈ یوتھ، یہ چینل انہی کا ہے، اور آپ پہلے اس کو سبسکرائب کیجئے اور پھر اس کو آپ لائک کیجئے، پھر آپ ٹک کا بٹن دبائیے۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا، آج کے لیے اصل میں مجھے پاکستان کے جو حالات ہیں وہ خراب اتنے ہو رہے ہیں، اس کو ہم سب کو نہیں دیکھ سکتے، تکلیف دہ حالات ہیں، لیکن سندھ اور کراچی کے حالات جو ہیں انتہا سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ نوبڈی کیئرس اباؤٹ کراچی اینڈ سندھ۔ کراچی میں بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور سندھ میں بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے سیاستدان ہیں، اور ان کا جیسا سیاستدان، میں کہتا ہوں اگر وہ واقعی ایمانداری سے، دیانتداری سے اور صحیح طریقے سے سیاست کریں تو وہ بہت بڑا اعلیٰ قسم کا سیاستدان ہو سکتا ہے، لیکن he is an evil genius. He is not a genius. Evil genius. بھٹو کا بھی یہی تھا کہ he was not genius. وہ بھی evil genius تھا۔ بڑے بڑے اچھے کام کیے، لیکن کچھ کام خراب بھی کر دیے۔ ان کے لیے میں مختصر عرض کروں گا کہ زرداری صاحب اتنی بڑی مافیا ہے، ان کے متعلق وہ اپنا مرتضیٰ بھٹو فرماتے ہیں، ان کا باقاعدہ پہلے آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے۔ مرتضیٰ بھٹو نے باقاعدہ مرڈر ہونے سے پہلے تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد میں اس نے بتایا کہ تو علی بابا 40 چور ہیں۔ لیکن میں اس سے اختلاف کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ علی بابا 5000 چور ہے، اور یہ بھی کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کراچی میں انہوں نے جو قبضہ کیا ہوا ہے وہ بھی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے سے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ویسے سندھ کا پورا کنٹرول انہوں نے، اس سے پہلے بھی 18th امینڈمنٹ سے پہلے بھی، اس وقت بھی ان کا کنٹرول رہتا تھا کراچی اور سندھ میں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، انہوں نے 50,000 آدمی یہاں پر قتل کیے ہیں۔ کراچی مقتل گاہ بنا ہوا ہے۔ اب تو خیر کچھ قتل کم ہو گئے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں، ان کو سزائیں بھی ملیں گی، ان کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان کرپشن کرنے والا قاتل ہو یا ایسے ڈاکو ہو، بدماش ہو، بچتا کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی دراز ضرور ہے، لیکن خداوندہ نے ایک نظام بنا دیا ہے، ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ جو آدمی کرپٹ ہوگا، اس نے تو اپنی بے نظیر کو قتل کرا دیا، اس نے اپنے مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرا دیا، اور اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پرائم منسٹر موجود ہے، اور پرائم منسٹر کی موجودگی میں اس نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا، اس کے گھر کے سامنے 70 کلو پہ۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہے سندھ میں، اور سندھ سے چھوڑ دیجیے، سندھ سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا کراچی سے تعلق ہے۔ کراچی میں سب سے بڑا ان کا جو کنٹرول ہے وہ پورے سرکاری دفاتر پہ، عدلیہ پر، عدلیہ کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ڈپارٹمنٹس ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹے اسکیل کا آدمی بھی جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے، بدماش ہے اور ڈاکو ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ اگر ہلاکو خان بھی یہاں پر آ جاتا اس کے مقابلے میں، ہلاکو خان نے بھی ساری دولت کانٹیننٹ کی ہمارے لوٹ کر اور قتل و غارت گری کر کے وہ چلا گیا، لیکن یہ ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، آج بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہ کیا کیا ہوا ہے؟ لینڈ مافیا ان کے کنٹرول میں ہے، ایجوکیشن مافیا ان کے کنٹرول میں ہے،
ٹرانسپورٹ مافیا ان کے کنٹرول میں ہے، شوگر مافیا ان کے کنٹرول میں ہے، پیٹرول مافیا ان کے کنٹرول میں ہے، گندم، سارا گندم کا جو پورا حساب کتاب ہے سارا ان کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں جو مقتل گاہ بنا ہوا تھا، انہوں نے کسی کے کراچی کا فکر تو چھوڑ دیجیے، کراچی کی کوئی فکر نہیں، اسے بلکہ سندھ کے غریب عوام کی بھی فکر نہیں تھی، نہ ہے۔ آج میں جانتا ہوں اور مجھے سارا علم ہے، میں انٹیریئر سندھ سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ ایک بات اور ضرور کہوں گا، یہ تو اب انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ وہاں پر اب ہندو ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور ہمارے جو وہ ہیں یہ اس سے سود پہ پیسے لیتے ہیں، غریب لوگ جو ہیں، اور وہ ہر چیز پہ، پٹی اس کے پاس ہے، گندم اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی شوگر وغیرہ کی پروڈکشن ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ لوگ جتنی سبزیاں، فروٹ، یہ وہ سارے اس میں اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس گولڈ ہوگا، پٹی ہوگی، گندم ہوگی اور سارا دوسرا وہ ہوگا، تو وہ تو سارے اس کا باقاعدہ بیوپاری وہی ہے۔ یہاں تک ہے کہ کراچی میں بھی وہ بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال میں کراچی سے متعلق عرض کر رہا ہوں، جو حشر انہوں نے ہمارے کراچی کا کیا ہے، خاص طور سے 18th امینڈمنٹ کے بعد۔ 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے یہاں پریزیڈنٹ جب بنے یہ، اور وہ بھی فراڈ کر کے، جھوٹے طریقے سے، غلط طریقے سے، انہوں نے کیا کیا کہ آپ غور کریے، 18th امینڈمنٹ انہوں نے پریزیڈنشل اپنے جو تھا ان کا ٹینیور 13 میں ختم کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اب میں سندھ کا وہ بن جاؤں کنگ۔ تو کنگ مافیا تو یہ پہلے بھی تھے، لیکن بعد میں انہوں نے 18th امینڈمنٹ فراڈ کر کے، چیٹنگ کر کے، کانسٹیٹیوشن میں بھٹو نے بھی ایسے ہی کیا تھا کہ وہ اپنے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تو انہوں نے 8 امینڈمنٹ خود ہی کر ڈالے اور خود ہی پریزیڈنٹ بن گئے، خود ہی مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے، خود ہی سب کچھ بن گئے۔ آپ نے بھی یہی فرمایا، یہی کیا کہ یہاں کا ہر آدمی ان کے کنٹرول میں ہے، یہ پرائم منسٹر کو بھی نہیں مانتے، گورنمنٹ کو بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن مافیا ہے یہاں پر، ٹرانسپورٹ مافیا ہے، کرپشن مافیا ہے، ہر قسم کی مافیا یہاں پر ہے۔ اور جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں پریشان یہ ہوتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر یہ 20 ایجنسیز ہیں، لیکن اس میں را، کھاد اور اس کے علاوہ CIA وغیرہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ سارے جو جتنے بھی ہیں وہ ان کے انہیں پرواہ نہیں ہے، کراچی کا جو ہوتا رہے، جو تباہی یہاں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے شوگر مافیا کنٹرول کیا، اپنے ہاتھوں میں رکھا، گندم مافیا اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور اس کے علاوہ پیٹرول مافیا پانی کے درخت نہیں چھوڑتے، پانی تک بیچتے ہیں۔ سندھ کی ساری بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے۔ He never care about it۔ عمران خان یا ہمارا جو پرائم منسٹر ہے، اس کو فیل کرنے کے لیے سب سے آگے یہ فائنینشلی پیچھے یہ ہوتے ہیں، اور باقی سارے جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بظاہر نہیں آتے سامنے۔ اب آپ لے لیجیے، اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے کرپٹ کر دیا ہے، بیٹے کو وہاں بھیج دیا ہے حلزہ اور گلگت اور دوسرے ان میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ وہ اسے بات کرنا تو آتی نہیں ہے، بولنا آتا نہیں ہے، وہ میں کیا الفاظ استعمال کروں، بچہ ہے، اس کو پالیٹکس کا، سیاست کا کیا پتہ۔ لیکن انہوں نے جس طرح اسے پڑھایا ہے اور جس طرح اسے سکھاتے ہیں، تو وہ بھی اس کو پیسے دیے جاتے ہیں وہاں پر کہ بانٹو، جو خوب بانٹو پیسے، وہ بانٹتے ہیں پیسے۔ ہر جگہ پر دیکھیے غربت ہے، جہاں غربت ہوگی آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں۔ ہر آدمی کی قیمت لگانا یہ جانتے ہیں، ماشاءاللہ بہت قابل آدمی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، شیطان بھی اس شخص سے ڈرتا ہے۔ تو کراچی کو انہوں نے اپنی وہ بنائی ہوئی ہے ریاست، اور اس ریاست کے مالک خود بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی میں اگر حساب لگا کے میں بتاؤں
48 खरब रुपया इसके पास से मामूली बात है अगर निकल आए, ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. دنیا کے رئیس لوگوں میں، ریچسٹ لوگوں میں یہ شمار ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں، دنیا میں ہر جگہ ان کی پراپرٹی ہے. لیکن بھائی میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں زرداری صاحب کے لیے کہ آپ یہ دولت کا کیا کرو گے؟ یہ کچھ نہیں آپ کے کام آئے گی. قدرت کا نظام، اللہ تعالیٰ کا نظام تو یہ ہے، دیانتداری ایمانداری سے اگر کام کرو گے تو آپ کو پرولونگ بھی کر دے گا. آج بھی آپ توبہ کر کے اگر بیٹھ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کر دے گا، لیکن آپ نہیں کر رہے. آپ نے یہ ساری جو یہ آپ کر رہے ہیں نا ہیرا پھیری، آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے بھائی یار، آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے وہ دراز ضرور کر دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، وقت دے دیتا ہے. اس نے فرعون کو بھی دے دیا، نمرود کو بھی دیا، اور بڑے بڑے شاعران کو بھی دیا. بڑے بڑے جو صدام حسین تھا، ہٹلر تھا، بڑے بڑے لوگوں کو موقع تو دیا، اس نے ٹائم دیا، کرو بھائی کرو. حشر کیا ہوا ہے ان کا؟ زرداری صاحب آپ ٹھیک ہو جائیے، درست ہو جائیے. لیکن کراچی اب آپ کی بس کا نہیں ہے. کراچی کو کراچی والے ہی کنٹرول کریں گے، سندھ کو سندھ والے ہی کنٹرول کریں گے. ہم نے یہ سسٹم بنانا ہے اور بنا لیں گے. آپ کسی کام کے نہیں رہے. آپ نے تو کوئی کسی قسم کی چیز چھوڑی ہی نہیں. پانی تک تو چوری کرتے ہو، بجلی چوری کرتے ہو، ہر چیز تو چوری کرتے ہو. اور سینٹر کو آپ سمجھتے ہو اپنی ریاست ہو گئی ہے، اور سینٹر کو آپ لفٹ ہی نہیں دیتے. سمجھتے کیوں؟ دو چار آپ نے وہ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے وہ ہیں اپنے کیا وہ ہیں، نمائندے بھی نہیں کہہ سکتا ان کو میں. بیچارے مظلوم سے معصوم سے لوگ ہیں جن کو آپ بیوقوف بنا کے وہ خوب الٹی سیدھی بکواس کرتے ہیں. وہ نہ وزیر ہیں، نہ مشیر ہیں، نہ کچھ ہے. مشیر وزیر ان کا نام رکھ تو دیا ہے، آج تک وہ کچھ نہیں کر سکے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہ اپنا ختم کیجئے اور آپ بیٹھ جائیے. اب آپ آرام سے، آپ کا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ محفوظ کرے اسے. میں برے الفاظ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. بڑی خطرناک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور کرپشن کر رہا ہے وہاں پر. کرپشن یہی ہے کہ لوگوں کو پیسے بٹوائے جا رہے ہیں، اور وہ ایسے تقریر کرتا ہے جیسے کہ وہ آئندہ آنے والا پرائم منسٹر بننے والا ہے. اسے بھی آپ نے خواب دکھائے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے. خدا حافظ. پاکستان پائندہ آباد، زندہ باد.